السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خصوصاً ہماری پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔ پچھلے لیسن میں ہم نے حروف قلقلہ پڑھے تھے کہ وہ کون سے ہوتے ہیں، کتنے ہیں اور ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج ہمارا نیکسٹ لیسن ہے حروف مدہ۔ اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کون کون سے ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جب خالی الف ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر آئے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، جیسے با زبر الف با۔ اب دیکھیں الف خالی ہے، اس سے پچھلے حرف پہ زبر آ گئی تو ہم اس کو اس صورت میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنا کھینچیں تو میں آپ کو مقدار بتا دیتی ہوں۔ یہ مثال کے طور پہ ہے کہ ہماری بند انگلیاں ہیں اور ہم نے ایک بند انگلی جتنی دیر میں کھولی، مطلب اس کی سپیڈ جو ہے وہ ہم نے بہت ہلکی بھی نہیں رکھنی کہ بہت آرام سے ہم انگلی کھول رہے ہیں، یا بہت تیزی سے بھی انگلی نہیں کھولنی۔ نارمل رفتار میں جب ہم اپنی انگلی کھولیں گے تو اتنی دیر ہم نے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کھینچنا ہوتا ہے۔ تینوں کی مقدار سیم ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے، بس تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، خالی الف ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر آئے تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں اور وہ الف مدہ ہوگا۔ اب واو مدہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو، واو خالی نہیں ہوگی، واو پہ جزم ہوگی اور پچھلے حرف پہ پیش ہوگی تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ پیش واو او، ایسے بس نارمل کھینچ کے۔ پھر یا مدہ کیا ہے؟ جزم والی یا ہے اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، ای، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا۔ اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس سے اور زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ کیسے کھینچنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے۔ حمزہ زبر الف آ، با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، جیم زبر الف جا۔ اچھا، اس میں خالی الف کو ہجے کرتے ہوئے ہم لازمی پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے جیم زبر جا، نہیں، الف کو بھی جب ہم جوڑ کر کے پڑھے ہوتے ہیں قرآن کو تو ہم یہ والا الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیم زبر الف جا، ہا زبر الف ہا، خو زبر الف خو، دال زبر الف دا، زال زبر الف زا، رو زبر الف رو، زا زبر الف زا، سین زبر الف سا، شین زبر الف شا، صاد زبر الف صو، غاد زبر الف غو، طوا زبر الف طو، غا زبر الف غو، عین زبر الف آ، غین زبر الف غو، فا زبر الف فا۔ اسی طرح یہ سیم ہے، یا تک ہم ان کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ اب مثالوں میں مزید مثالیں دیکھیں گے، اس سے سمجھ آئے گی کہ جب یہ پورا ایک حروف ہو اور حروف کے اندر جب یہ الف مدہ آئے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ پورا حروف لکھا ہوا ہے، جیسے زا زبر الف زا، دال زبر دا زادا، ٹھیک ہے۔ زا کو زیادہ لمبا کیا لیکن دال کو نہیں کیا، کیونکہ زبر زیر پیش لمبا نہیں ہوتے، بالکل بھی زبر زیر پیش کو ہم لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ یہ الف مدہ ہے، خالی الف لکھا ہوا ہے، پیچھے زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ خالی الف ہو، پچھلے حرف پہ زبر آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ زادہ، خوفا خوفا، ٹھیک ہے۔ فا کو میں نے لمبا نہیں کیا، خو کو لمبا کیا، فا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ خوفا، آگے ہے تابا تابا، جاہدہ
اب جا لمبا کرنے کے بعد ہدا جلدی سے پڑھا ہے میں نے، جاہدا، حاسبا، جناح، جناح، شارب، شارب، فراغ، فراغ. ٹھیک ہے، تو ان مثالوں سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، لیکن زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، ذرا سا بھی نہیں کھینچنا. اب آگے دیکھتے ہیں واو مدہ کیسے پڑھنا ہے. واو مدہ کیا ہے؟ جب جزم ہو واو پہ اور اس سے پہلے حرف پیش آ گئی تو ہم نے واو کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس سے اور سمجھ آئے گی. اب مثالیں دیکھ لیں. حمزہ پیش واو او، با پیش واو بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، غو. ٹھیک ہے، اور یہ پھر آخر یا تک اس کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے. اب اور مثالیں دیکھتے ہیں، اس سے اور سمجھ آئے گی کہ جب یہ پورے حروف کے اندر واو مدہ آ رہا ہو تو پھر کیسے پڑھنا ہے. ہارون، ہا کو لمبا میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ الف مدہ ہے. رو کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اور نون پیش، نون کے اوپر پیش آ گئی تو نون لمبا نہیں ہوگا. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہارون. اچھا، جتنا میں ہا کو لمبا کر رہی ہوں اتنا ہی میں رو کو لمبا کر رہی ہوں. یہ نہیں کرنا ہا کو زیادہ لمبا کر دینا ہے، رو کو کم. ایکول لمبا ہوں گے دونوں. ہارون، قارون، داخرون، داخرون، سبقونا. اب نا کیا ہے؟ الف مدہ ہے. قو کیا ہے؟ واو مدہ ہے. سابا کو لمبا بالکل نہیں کرنا. سبقونا، سبقونا. اگلا باسطون، باسطون، راجعون. را بھی لمبا ہو رہا ہے، او بھی لمبا ہو رہا ہے. راجعون. ٹھیک ہے، ان ساری مثالوں سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ الف مدہ اور واو مدہ جب بھی آئیں گے ان کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے یا پھر تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن زبر زیر پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں کر رہی. دیکھا آپ نے. اب آگے دیکھتے ہیں یا مدہ کو کیسے پڑھنا ہے. یا مدہ جزم والی یا سے پہلے زیر ہو تو ایک الف کے برابر لمبا ہوگا یا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ تیسری اور آخری مدہ پڑھا رہی ہوں، یا مدہ. اس کو بھی سیم، بس کیا ہے کہ جزم والی یا یعنی کہ یا کے اوپر جزم آ جائے پچھلے کسی بھی حرف کے. ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ورڈ سارا الف سے لے کے یا تک کسی بھی حرف کے نیچے زیر آ گئی، ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. مثالیں دیکھتے ہیں، اس سے اور سمجھ آئے گی. حمزہ زیر یا ای، با زیر یا بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ری، ری. را کے نیچے زیر ہو تو را موٹا نہیں ہوتا. ری. ٹھیک ہے، زی، سی، شی، سوی، زوی. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صاد زواد کے نیچے زیر آ جائے یا طا زوا کے نیچے تو ہم لوگ اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں، لیکن میں نے اپنے پچھلے لیسنز میں بتایا ہوا ہے کہ جو موٹے حروف ہیں ان کو ہر حال میں موٹا پڑھیں گے، چاہے ان کے نیچے زیر کیوں نہ ہو. جیسے خواہ ہے تو خواہ زیر خی نہیں کہنا، خوئی، خوئی. خواہ موٹا کرنا ہے. اسی طرح صاد کے نیچے زیر آ گئی، صاد موٹا ہوگا، خوئی. زواد کے نیچے زیر آ گئی، اس کو موٹا ہی کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے، غوئی. اس طرح. ٹھیک ہے، اور مثالیں دیکھتے ہیں حروف کے اندر، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اکٹھے تینوں مدہ اگر اکٹھی آ جائیں تو ان کو کیسے لمبا کرنا ہے. عبادی. اب یہ دیکھیں اس میں تینوں مدائیں آ رہی ہیں، سوری اس میں دو آ رہی ہیں مدہ. پہلے الف مدہ آ رہی، پھر یا آ رہی. ٹھیک ہے، اور آئین کے نیچے زیر ہے. عبادی. تو با کو بھی ایکول لمبا کیا میں نے، دی کو بھی ایکول لمبا کیا. الف مدہ بھی میں نے اور یا مدہ، اس والے مرکب میں دونوں مدہ آ رہی ہیں. الف مدہ بھی آ رہی، یا مدہ بھی، دونوں کو میں ایکول لمبا کر رہی ہوں. عبادی.
عذابی عذابی تماثیل، اب یہ ماں کیا ہے الف مدہ، سی کیا ہے یا مدہ، تماثیل مقادیر مقادیر اخیہ، خی کو لمبا کرنا ہے میں نے، نہ حمزہ کو کری ہوں نہ ہا کو، اخیہ بنیہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ہم نے لیسن میں سیکھا کہ حروف مدہ کتنی ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان کو کتنی مقدار میں لمبا کرنا ہے، قرآن میں جہاں جہاں بھی آئیں گی ان کو ہم نے ایک الف کے برابر یا تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔